امام حسین کی شہادت کے بعد فوج یزید نے آل محمد کے خیام کو جلا دیا، مولا حسین کی لاش کو پامال کر دیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا۔ جیسے ہی غریبوں کی شام آن پہنچی، زمین کربلا پر لاوارثوں کی طرح آل رسول کی مستورات بیٹھی تھی، اور ایک بچی جس کو تاریخ نے سکینہ لکھ دیا، وہ اپنے بابا کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی مقتل گاہ آن پہنچی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی ہے مگر اسے اپنا بابا کا جسم نہیں ملتا۔ بس پتھروں سے آواز آتی ہے، اے میری بیٹی سکینہ، ان پتھروں اور مٹی نیزوں اور بھالوں کے بیچ میں تیرے بابا کا جسم پامال موجود ہے۔ آ سکینہ، اپنے بابا کے پاس آ بی بی سکینہ اور پتھروں پہ جن سے امام حسین کی لاش پامال تھی اپنا سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ یہ منظر جن و فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ اپنے بابا کے لیے بے تحاشا رو رہی ہیں تو ان میں سے جنات کے قبیلے میں سے ایک جن، جسے زعفر جن کہتے ہیں، جو بار بار امام حسین سے اجازت مانگنے آیا تھا لیکن اس کو اجازت نہ ملی، وہ جیسے ہی امام حسین کی بیٹی سکینہ کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو آپ کے قدموں میں گر کر رو کر کہتا ہے، اے میری آقازادی، میں بار بار آپ کے بابا سے اجازت مانگتا رہا لیکن آپ کے بابا حسین نے اسلام کی خاطر ہر قربانی کو قبول کیا، لیکن آل رسول کی یہ غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ مجھ کو حکم دیں، میں ابھی فوج یزید کو فی النار کر دوں، اور میرے ساتھ میرے قبائل کے لاتعداد جن آئے ہیں۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے دیکھا تو لاتعداد جن بی بی سکینہ کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ بی بی سکینہ نے نظروں کو اٹھایا اور جعفر سے کہا، اے جعفر، جب وقت آخر میرے بابا حسین مجھے الوداع کر رہے تھے تب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اسلام کی بقا اسی میں ہے کہ تو یتیمی کا طرز ہے، شور کے تماچے کھائے، تو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ قید ہو کر کوفہ اور شام کے پتھر کھائے، کیونکہ تمہاری اسیری سے ہی تمہارے نانا کی رسالت واضح ہوگی۔ اے جعفر، اگر اللہ ہمیں ہزاروں زندگیاں دیتا تو بھی ہم اپنے دین پر قربان کر دیتے۔ بی بی سکینہ کا یہ صبر دیکھ کر جعفر اور باقی جی سجدہ شکر میں چلے جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، عظیم ہے وہ اللہ جس کے اسلام کے لیے آل محمد نے سب کچھ قربان کیا۔